150 पे पढ़ा था. میں انشاءاللہ اٹینڈ کرتا ہوں کلاس. آپ اوکے زلانہ ٹھیک. کو جاری رکھیں. جی جی ٹھیک ہے, صحیح استاد جی. اچھا وہ چلیے. پیج شیئر کر دیں جس نے پہلے کیا ہوا ہے. میرے پاس نا جی جی ہاں جی. وہ کون کر رہی تھی شیئر؟ شاہدہ آپ شاید شیئر کر رہی تھی کتاب. یہ ہے یہ سے پیچھے. جی یہ جی جی من تعلم جس نے سیکھا علم مما اس سے جو جب تغیب و تلاش کرے بھی بدلے اس کے وجہ اللہ اللہ کی رضا کو. لا یتعلمہ نہیں سیکھا اس نے اس کو الا لیصیبا مگر تاکہ وہ پہنچے بھی اس علم کے ذریعے ارض من الدنیا دنیا کے سامان کو. لم یجد نہیں وہ پائے گا عرف الجنتی جنت کی خوشبو یوم القیامتی قیامت کے دن. یعنی کہ ایک شخص وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھا, اور پھر یہ ہے کہ اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں سیکھا اور اس نے اس دنیا کے ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے علم سیکھا تو وہ پھر جنت کی خوشبو جو ہے قیامت کے دن نہیں پائے گا. یہ نا ہم لوگوں کو بھی اپنی نیتیں جو ہیں ان کو بالکل پاک و صاف کر لینا چاہیے کہ ہم جو علم سیکھ رہی ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے کہ ہم اس کے بدلے اللہ کی رضا جو ہے وہ پانا چاہتی ہیں. من اتا عرافن جو شخص کے آیا دست شناس کے پاس, فسألہ پس اس نے پوچھا اس سے عن شیئن کسی چیز کے بارے میں, یعنی کہ مستقبل کے بارے میں. لم یقبل ہوگا سودا جی, لم یقبل ہوگا یا لم یقبل بل ہوگا؟ لم یقبل میرے پاس لکھا ہوا ہے. لم یقبل مجبول کا صیغہ. لم یقبل لہو نہیں قبول کی جائے گی اس کی صلاتن کوئی نماز 40 لیلتن 40 راتیں. جو شخص کے آیا دست کسی نجومی کے پاس غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے, یعنی کہ مستقبل کے بارے میں پوچھنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کی جو نمازیں ہیں وہ 40 دن نہیں قبول فرمائیں گے, صرف اس بات پر کہ اس نے کوئی غیب کی بات جو ہے وہ کسی دست شناس سے پوچھی ہے, کسی نجومی سے. من استعاذ منکم جو شخص کے پناہ مانگے تم سے باللہ اللہ کے نام پر یا اللہ تعالیٰ کے لیے, فاعیذوہ پس تم پناہ دو اس کو. ومن سأل باللہ اور جو کہ سوال کرے اللہ تعالیٰ کے نام پر, فآتوہ پس تم دو اس کو. ومن دعاکم اور جو دعوت دے تم کو, فاجیبوہ پس تم قبول کرو اس کی دعوت کو. ومن صنع اور جو کہ کرے الیکم تمہاری طرف معروفا نیکی, اور جو شخص کی اس نے طرف تمہاری نیکی. آگے موو کریں, اس کا اگلا حصہ آگے ہے. فکافئوہ پس تم پورا بدلہ دو اس کو. فإن لم تجدوا پس اگر نہ تم پاؤ ما تکافئوہ جو تم بدلہ میں دو اس کو. فادعوا لہ پس تم دعا کرو اس کے لیے. حتی تروا یہاں تک کہ تم جان لو ان قد کافأتموہ یہ کہ تحقیق تم نے بدلہ چکا دیا ہے اس کا. من رآ جو دیکھے منکم ایک تم میں سے. اس کا پچھلی والی کا اگر باب محاورہ پلیز کر دیجیے گا عابدہ جی. جی اچھا یہ ہے تھوڑا سا یہ جو ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اللہ کے نام پر تم سے جو ہے طلب کرے, پناہ مانگے, تو تم اس کو پناہ بھی دو, اور اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی چیز مانگے تو اس کو وہ بھی دو, اور اگر وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت بھی قبول کرو. اور تمہاری طرف جو کوئی نیکی کرے, یعنی کہ جو شخص تم سے نیکی کا معاملہ کرتا ہے, تو پھر تم اس کو پورا بدلہ لوٹانے کی کوشش کرو. اگر تم جانتے ہو کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں اس نیکی کے بدلے اس کو لوٹا سکوں, تو اس کے لیے پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائے. اور اس وقت تک دعا کرتے رہو جب تک کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ آپ نے اس کا پورا بدلہ چکا دیا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, میں بھی اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ ذرا یہ جو شخص اللہ کا نام لے کر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو, اور جو شخص اللہ کے نام سے کچھ مانگے تو اس کو دے دو, اور جو شخص تم کو بلائے تو اس کے پاس چلے جاؤ, اور جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو. اگر تم اس کے بدلے کے لیے مال نہ پاؤ تو پھر اس کے لیے دعا کرو جب تک کہ تم جان نہ لو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. جی ٹھیک ہے, اب آگے پڑھ لیتے ہیں. من رعا
جس نے دیکھی منکم تم میں سے منکرن کوئی پسندیدہ بات، کوئی ناپسندیدہ بات سوری کوئی غیر شرعی بات، یہ کوئی غیر شرعی کام جو ہے، فلیغیرہ پس چاہیے کہ وہ بدل دے اس کو، بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، فإن لم یستطع پس اگر نہیں وہ طاقت رکھتا، فبلسانہ پس اپنی زبان کے ساتھ، فإن لم یستطع پس اگر نہیں وہ طاقت رکھتا، فبقلبہ پس اپنے دل کے ساتھ، وذالک اضعف الایمان اور یہ زیادہ ضعیف ایمان ہے، یہ زیادہ کمزور ایمان ہے۔ یعنی کہ جو غیر شرعی کام تم میں سے کوئی دیکھے اس کے سامنے ہو رہا ہو، اس بندے کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو روکے، اگر وہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر زبان کے ساتھ منع کرے کہ اس طرح نہ کرو کہ یہ غیر شرعی کام، اگر وہ اس چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے دل میں اس چیز کو برا جانے، یہ جو ہے ایمان کا بہت کمزور ترین حصہ ہے، یہ درجہ ہے۔ من اخذا جس شخص نے لیا اموال الناسی لوگوں کا مال، یرید اس ارادے سے کہ ادا وہ ادا کر دے گا اس کو، اد اللہ عنہ ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس سے، ومن اخذا اور جس شخص نے لیا یرید اس ارادے سے کہ اتلافہا وہ ضائع کرے گا اس کو، اتلافہ اللہ ضائع کر دے گا اس کو اللہ تعالیٰ علیہ اس پر، یعنی کہ جو شخص اس ارادے سے کسی سے مال لیتا ہے یا قرض لیتا ہے کہ وہ ادا کر دے گا اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہو جاتے ہیں وہ قرض ادا کرنے میں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے لیے سارے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جس شخص کا ارادہ ہی غلط ہے، وہ اس وجہ سے اس بدنیتی سے لیتا ہے کہ میں اس کا مال ضائع کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کا مال وہ جو لیتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ مال اس پر ضائع کر دیتے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ من افطر یومن جس نے چھوڑا ایک دن، من رمضانی رمضان سے، من غیر رخصت علاوہ کسی علاوہ غیر شرعی ضرورت کے، ولا مرضٍ اور بیماری کے، لم یقضی عنہ نہیں وہ پورا کر سکتا اس کو، نہیں پورا کر سکتا اس کو، صوم الدہر کلہ تمام زندگی، اگر وہ تمام زندگی کے روزے، و انسام اور اگر وہ روزے رکھے، یعنی کہ تمام زندگی اگر وہ روزے رکھتا رہے تو وہ ایک دن کی جو قضا ہے وہ پوری نہیں کر سکتا، اتنی فضیلت ہے رمضان مبارک کے روزوں کی، جان بوجھ کر، یعنی کہ جو چھوڑتا ہے اس کو کوئی شرعی حاجت بھی نہیں تھی اور اس کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اس نے بلا وجہ جان بوجھ کر چھوڑا روزہ، وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی قضا جو ہے نا وہ نہیں پوری کر سکتا، ویسے تو قضا ہو ہی جائے گی لیکن ثواب کے اعتبار سے نا، ثواب جو ہے اس کو نہیں ملے گا۔ من فطر صائمن جس نے افطار کروایا، صائمن کسی روزے دار کو، اور جہزا یا تیار کیا اس نے غازیان کوئی مجاہد، فلہ پس اس کے لیے مثل اجرہ اس کی مانند اجر ہے، اس کے برابر اجر ہے۔ من اطاعنی جس نے اطاعت کی میری، فقد اطاع اللہ پس تحقیق اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی، ومن عصانی اور جس نے نافرمانی کی میری، فقد عصى اللہ پس تحقیق نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی، ومن یطع الامیر اور جس نے اطاعت کی امیر کی، فقد اطاعنی پس تحقیق اطاعت کی اس نے میری، ومن یعص الامیر اور جس نے نافرمانی کی امیر کی، فقد عصانی پس تحقیق نافرمانی کی اس نے میری۔ آگے کریں۔ من اخذا جس نے لیا من الارض زمین سے، شیئن کچھ حصہ، بغیر حق بغیر اس کے حق کے، خسف بھی دنسا دیا جائے گا اس کو، یوم القیامت قیامت کے دن، الی 7 ارضین 7 زمینوں میں، جس نے ناحق کسی سے زمین کا کچھ ٹکڑا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینوں میں قیامت کے دن دنسا دیں گے۔ من رعانی جس نے دیکھا مجھ کو، فی المنام خواب میں، فقد رعانی پس تحقیق اس نے دیکھا مجھے، اس نے مجھ ہی کو دیکھا، فإن الشیطان پس بے شک شیطان، لا یتمثل فی صورتی نہیں میری صورت اختیار کر سکتا، لا یتمثل نہیں وہ اختیار کر سکتا، فی صورتی میری صورت۔ من ادعا جس شخص نے دعویٰ کیا، ما لیس لہ اس چیز کا جو نہیں تھی اس کے لیے، فلیس منا پس نہیں ہے وہ ہم میں سے، ولیتبوا اور چاہیے کہ وہ ٹھکانہ بنا لے، مقعدہ اپنا ٹھکانہ، اور چاہیے کہ وہ پکڑ لے اپنا ٹھکانہ، من النار آگ سے۔ من ادعا جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا کہ جو اس کے لیے نہیں تھی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جو وہ جہنم سے بنا لے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم سے بنا لیا ہے۔ من صام رمضان جس نے روزہ رکھا رمضان کا، ایمانا ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور اجر کی نیت رکھتے ہوئے، غفر لہ بخش دیے جائیں گے اس کے لیے، ما تقدم جو آگے ہو چکے ہیں، من ذنبی اس کے گناہ، ومن قام اور جس نے قیام کیا، رمضان میں، ایمانا ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور اجر کی نیت کرتے ہوئے، غفر لہ بخش دیے جائیں گے اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ جو اس کے گناہ ہو چکے ہیں،
یعنی کہ اس کے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ ومن قام لیلۃ القدری اور جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کو ایمان کی حالت میں واحتساباً اور اجر کی طلبگاری میں غفر لہ بخش دیے جائیں گے اس کے لیے ما تقدم من ذنبہ جو گزشتہ گناہ ہیں۔ من اکلا جس نے کھایا من ہذہ الشجرۃ المنتنہ تھی اس بدبودار درخت سے، یہاں پہ مراد ای البصل یعنی کہ پیاز، فلا یقربن پس نہ وہ قریب آئے مسجدنا ہماری مسجدوں کے، فإن الملائکۃ پس بے شک فرشتے تتعزا وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں مما اس سے جو یتعزا منہ الانس تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے لوگ۔ من جعل جو شخص کے بنایا گیا قاضین حاکم بین الناسی لوگوں کے درمیان، فقد ذبح پس تحقیق وہ ذبح کر دیا گیا بغیر سکین بغیر چھری کے۔ من حلف بغیر اللہ جس نے قسم کھائی اللہ کے علاوہ، فقد اشرک پس تحقیق شرک کیا اس نے۔ آگے موو کریں۔ من کانا جو شخص کے ہے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، فلیکرم ضیفہ پس چاہیے کہ وہ عزت کرے اپنے مہمان کی۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخری اور جو شخص کے ہے ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، فلا یؤذی جارہ پس نہ وہ ایذا پہنچائے اپنے ہمسائے کو۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخری اور جو شخص کے ہے ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، فیقل خیرا پس چاہیے کہ وہ کہے اچھی بات، اور لیسمت یا چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ من صلی العشاء جس نے نماز پڑھی عشاء کی فی جماعت کے ساتھ، فکأنما پس گویا کہ قام قیام کیا اس نے نصف اللیلی آدھی رات۔ ومن صلی الصبح اور جس نے نماز پڑھی صبح کی فجر کی فی جماعت کے ساتھ، فکأنما پس گویا کہ صلی اللیل کلہ اس نے تمام رات قیام کیا، تمام رات اس نے نماز پڑھی۔ من بطأ بھی جو شخص کے پیچھے دھکیل دے اس کو، عمل اس کا، لم یسر نہیں آگے بڑھا سکتا بھی اس کو، نسب اس کا۔ سودا یہ لم یسر ہے یا لم یسر ہے، یہ کیا ہے اس کا آپ تھوڑا اعراب بتا دیں، مجھے نہیں سمجھ۔ لم یسرع ایک سیکنڈ میں سے کتاب میں دیکھتی ہوں، یسرع ہے جی 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 لم یسرع بھی جی نسب نہیں یہی آگے دیکھ بڑھا سکتی اس کی نسب اس کا۔ جو شخص کے پیچھے دھکیل دے اس کو عمل اس کا، یعنی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اگر پیچھے رہ جائے تو اس کا اگر یعنی کہ اس کا باو اجداد نیک ہے تو وہ نسبت جو ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی، اس کا اپنا عمل ہی معنی رکھتا ہے اس کے لیے۔ من حج للہ جو کوئی حج کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، فلم یرفس اور نہ وہ بےہودہ بات کرے، ولم یرفس اور نہ وہ گناہ کرے۔ اس کا کیا استاد جی نے بتایا تھا، فلم یرفس، میں نے تو اس کا وہ بےہودہ بات ہی یعنی کہ آ رہا ہے میرے ذہن میں، فلم یرفس اور نہ وہ کیا ہے، سودا آپ بتائیں۔ فلم اس یفسق کا میں ایک سیکنڈ مائک آن کرتی ہوں، اگر کسی اور کو معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے اس کا، جی کسی اور کو معلوم ہے تو پلیز اپنا لم مائک آ کھول رہا ہے نا، اس کا ہاں مطلب ہے بد بد کلامی، کلامی کرنا۔ لم آ رہا ہے نا، اب وہ دے گا نا نہیں، کلیئر۔ اعراب نہیں، لم مانا پوچھ رہی ہیں۔ ہاں جی لم یرفس نہیں اس نے بد کلامی کی، ولم بد کلامی، یفسق اور نہیں کوئی اچھا برا وہ کام نہیں کیا۔ جی۔ فلم یرفس اور نہ اس نے بد کلامی کی، ولم یفسق اور نہیں گناہ کیا اس نے، رجع کا یومن وہ لوٹتا ہے مانند اس دن کی، ولدت ہو جنا اس کو اس کی ماں نے۔ من حج للہ جس شخص نے حج کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، فلم یرفس اور نہ بےہودہ بات کی اس نے، یعنی نہیں بد کلامی کی اس نے، ولم یفسق اور نہیں گناہ کیا اس نے، رجع کا یومن ولدت ہو وہ لوٹتا ہے مانند اس دن کی کہ جنا اس کو اس کی ماں نے۔ من سأل اللہ الشہادت جس نے مانگی اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت، بصدق سچے دل کے ساتھ، بلغہ اللہ پہنچائے گا اس کو اللہ تعالیٰ منازل الشہداء شہداء کے مراتب پر، وَإِن مَاتَ اور اگرچہ وہ مر جائے علی فراشہ اپنے بستر پر۔ من کانا جو شخص کے لہو ہے، من کانا لہو جو شخص کے ہیں اس کے لیے شعر بال، فلیکرمہ پس چاہیے کہ وہ عزت کرے ان کی۔ من احتبس جس نے پالا فرسن گھوڑا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ایمانم باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، و تصدیقم بوعدہ اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، فإن شبعہ پس بے شک چارہ اس کا یعنی کہ کھانا اس کا، ریہ اور پینا اس کا، وراوسہ اور لید اس کی، وبولہ اور
پیشاب اس کا فی میزان ہی اس کے میزان میں ہوگا یوم القیامتی قیامت کے دن. من احتبس فرسن جس نے پالا گھوڑا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ایمان باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے و تصدیق بوعدہ اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے فإن شبعہ پس بے شک چارہ اس کا یعنی کہ اس گھوڑے کا جو چارہ ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے گھاس وریہ اور پینا اس کا جو وہ پانی پلاتا ہے اس کو وہ راویسہ اور لید اس کی و بولہ اور پیشاب اس کا فی میزان ہی اس کے میزان میں ہوگا یوم القیامتی قیامت کے دن. آگے موو کریں پیج آگے. نو یہ دوسری نو ہے اس میں سے پڑھوں سودا یا کچھ پوچھنا ہے نہیں کسی ابھی نے میرے خیال میں دوسری؟ اتنا کافی. اب نا ہم ذرا ایک دو آئے ہیں. شروع میں آیا تھا 200. شاہدہ جی سوری آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے. آپ پیچھے نا 220 پہ ذرا چلی جائیے گا کیونکہ کسی نے کہا تھا اس کو ریپیٹ کرنا ہے. 220 میں ذرا سے چیٹ دیکھ رہی ہوں. اس کے بعد پھر سوالات لیتے ہیں انشاءاللہ. سو 220 کو ریپیٹ کرنے کو کہا تھا. سوری 200 کو سب سے پہلے ریپیٹ کریں جی گے. اس السلام کے بعد علیکم. جی استاد ہاں جی. جی ہو رہا ہے تکرار. جی استاد جی. بس وہ نے آپ کے رزلٹ کے لیے میں وہ وہاں آفس میں اس وقت بیٹھا تھا تو مصعب کہتے ہیں آج شام تک آپ ابھی کروا دیتا ہوں جی پیپر جو باقی وہ ہو گیا تھا نا جی. تو اس ہفتے کو تقریب کر لیتے ہیں یا سوموار کو ایوننگ میں کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے استاد جی. جی ایک دو پیپرز ابھی بالکل لیٹ آئے ہیں وہ پھر بھجوا دوں یا اسی میں اپلوڈ کر دوں گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ ابھی تازے اپلوڈ ہوئے ہیں تو ان کا کیا نہیں وہ کروں؟ آپ مفتی صاحب کو بھجوا دینا کہیں جی ان کا بھی وہ اچھا کر دیں. اچھا مفتی اوکے اسد ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے جی. صحیح جی تو ٹھیک ہے باقی صحیح. الحمدللہ وہ ٹھیک ہے جی. تو اس انشاءاللہ اس ہفتے میں تقریب کر لیں گے. یہ جو ہے سوموار کو یا منگل کو میں حضرت سے ٹائم لے لوں تو انشاءاللہ پھر آن لائن تقریب کر لیں گے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. آپ پھر کریں تکرار جی. کریں تکرار. اچھا جی ٹھیک ہے صحیح ہے استاد جی. اچھا 200 کا آیا تھا. 200 کا آیا تھا کہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے 200 کو نا. اچھا موو کریں اس کا پیج کہاں یہ آگے منسک کرنا. ہاں اصل میں یہ اس حدیث مبارکہ میں ایسا ہے کہ دیہات میں چونکہ علماء کی اتنی قربت مطلب علماء کی اگر قربت نہ ہو نا اس وجہ سے یہ اس کی تشریح میں لکھا ہوا تھا. لیکن آپ اس کو ایک دفعہ ترجمہ کر دیجیے گا عابدہ جی. یہ 200 کون سی حدیث ہے؟ یہ دیکھیں اسکرین پہ نظر آ رہی نا 200 جو ہے کہ جس نے اچھا من سکن البادیہ ہاں جس نے جی سکونت اختیار کی جنگل میں یعنی کہ جو شخص جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ چھوڑ کے اپنی طرف سے وہ ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ میں چلا جیسے راہب ہوتے تھے نا اگلوں زمانوں میں کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ دنیاوی چیزیں چھوڑ کے ساری ضروریات چھوڑ کے وہ جنگلوں میں جا کے آباد ہو جایا کرتے تھے. تو اسی طرح یعنی کہ جو شخص جو ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے یعنی کہ اپنی اہل و عیال چھوڑ کے سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے ساری نعمتیں جو ہیں ان کو ٹکرا کے جب وہ کسی جنگل میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے نا وہ سخت کر دیتے ہیں. اس کے دل میں نرمی نہیں رہتی. ایک تو اس کا کسی سے ملنا جلنا نہیں ہوتا کسی رشتہ دار کے ساتھ. پھر علماء کی صحبت سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ یہی بات ہے کہ وہ علماء کی صحبت سے جب دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ سخت دل ہو جاتا ہے. تو آج کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویسے رہ تو ٹھیک ہی نارمل رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ علماء کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی سلام دعا نہیں ہوتی تو وہ بڑے سخت دل سے ہوتے ہیں. اور آگے ہے وہ من اتبع سیدہ من سکن البادیہ تھا جس نے سکونت اختیار کی جنگل میں جفا وہ سخت دل ہو گیا. وہ من اتبع سیدہ اور جو پیچھے لگا شکار کے غافل وہ غافل ہوگا یعنی کہ پھر اس کو ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہے کہ میں شکار جو ہے وہ کروں. ومن اتس سلطانہ اور جو کوئی آیا بادشاہ کے پاس. یہاں پہ بادشاہ جو ہے اس سے مراد جو ہے ظالم بادشاہ کے پاس. افتوتینہ وہ فتنہ میں پڑ گیا یعنی کہ جو کسی ظالم بادشاہ کے پاس آیا بجائے اس کے کہ وہ اس کی مطلب کہ مخالفت کرے وہ اس کی تائید میں اس کے پاس آیا تو وہ پھر فتنہ میں جو ہے وہ پڑ گیا. جی. اس کا 220 نیچے ہاں لکھا ہوا 220 ہے. ذرا اعراب دیکھ لیتے ہیں. کسی نے اعراب کا پوچھا تھا 221 میں اور پھر اس کے بعد اگر میں نے مس نہیں کیا ہے تو 244 کا آیا تھا. 244 ہے اور اچھا 221 جو ہے من احب للہ جی من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. انہوں نے کیا لکھا ہے ایک سیکنڈ میں نا مائک کھول دیتی ہوں. جس کا جو سوال ہے وہ پوچھ لے پلیز. عائشہ کا تھا. صحیح. جی عائشہ جی آپ کا کچھ کوشچن تھا کہ اس میں
میں نے وہ جو ہے نا یہ 250 حدیث ہے کہ من کان لہو شعر فلیکرم فلیکرم، ہاں جی اچھا فلیکرم، کہ جو شخص ہو اس کے لیے بال پس چاہیے کہ اس کا اکرام کرے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ بال کیا مطلب، بالوں کا اکرام سے کیا مراد ہے؟ بالوں کا اکرام ہے کہ وہ بال اگر اس نے رکھے تو پھر ان کو صاف بھی رکھے، ان میں کنگا شنگا بھی کرتا رہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت اسی بات میں پڑا رہے کہ وہ سجاوٹ کرتا رہے، لیکن بال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو صاف بھی رکھنا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا یہ ویسے مردوں کے لیے ہے، اکثر مرد بال رکھتے ہیں نا تو وہ ایسے ہی ان کے جھاڑ جھنکاڑ ہوئے رہتے ہیں. ان کے لیے ہے کہ جب وہ اگر بال رکھیں تو پھر ان کو صحیح طرح سے صاف بھی کرے، ان کو صاف رکھے. کسی اور کا کوشچن ہے؟ مائک کھلے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں یہ کہہ رہی تھی کہ شرط الجزا جو ہے نا وہاں شروع سے اگر کروا دے تو کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا. کون سا؟ یہ شرط الجزا یہ اسی میں ہی ہے، یہ 200 ہے نا جی 190 ہم نے شروع سے ہی کی ہے، شروع سے 150 سے آج ہم کر رہے ہیں نا، 150 سے کر رہے ہیں. ٹھیک. ہاں جی ہم نے 150 اچھا، سے مجھے شروع صرف کیا. ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو میرے پاس تو وہ نمبر 224 ہے، اس میں جو آیا میاں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میاتا آئے گا یا میاتی آئے گا؟ مطلب یہاں پہ یہ مضاف الیہ بنے گا نا، عالیہ جی. اس کے پاس اجر ہے 100 شہیدوں کا. کون سی حدیث نمبر ہے؟ سوری دوبارہ بتائیے گا. یہ 215. جی یہ 224 215 میرے پاس 224 ہے، مجھے نہیں پتا اب آپ کا کیا اچھا بن رہا ہے ادھر بیکاز آگے 215 ہے. پیچھے ہیں. اچھا من جی، وہ من تمسک تمسک، بسنتی ہاں عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، مئۃ شہید، مئۃ شہید. کیا ہاں میاتی میں یہ پوچھ رہی ہوں، مطلب مجھے لگ رہا ہے جی یہ جی مضاف بنے گا نا، بیکاز آپ نے فتح پڑھی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کسرہ نہیں آئے گا بیکاز 100 شہیدوں کا مئۃ اجر. شہید، مئۃ فتح نہیں آئے گا. نہیں دیکھیں اجرو آ گیا نا، 100 شہیدوں کا ثواب، تو اجرو شہیدن جیسے ہے نا، تو ایسا اجرو میاتی شہیدن 100 شہیدوں مطلب یہ کتاب میں کسرہ لے گا. میاتی لکھا، کتاب میں میاتی لکھا ہوا ہے. میات ہے نا تو بس پھر کے وہ بارے میں نا مضاف بنے گا، اچھا مئۃ مضاف شہید الیہ بنے مضاف گا. اللہ سے لکھا. ہاں جی یہاں پر میری بک میں یہ عالیہ جی لکھا ہوا ہے مئۃ شہید. یہ نہ کثرت ہے. مطلب میاتن تو نہیں ہوگا، یہ مضاف ہی بن کر آتا ہے نا، تو میاتی ہوگا. میاتی لکھا جی ہوا ہے. میاتی جی شہیدن، ٹھیک ہے جی، جی ہاں جزاک جی ٹھیک ہے. مئۃ شہید. جی جی مئۃ ٹھیک کے ہے. جی. نیچے ایک گر وہ ہے اصل میں اور اعراب شہیدوں لگے کی ہوئے نہیں ہے نا، تنوین. تو جب اعراب لگے ہوئے نہ ہو تو وہ تسلسل میں بندہ نہیں پڑھ نہیں رہا ہو ماشاء نا اللہ، تو پھر بھی آپ نے بہت ہی کمال کا پڑھتی ہیں، اتنا کوئی بھی نہیں اس طرح سے کر سکتا ماشاء اللہ جس طرح سے آپ کروا دیتی ہیں. میں حدیث کی تکرار. کوئی اور کویسچن ہے؟ کوئی اور سوال ہے؟ جی السلام علیکم سودا جی. وعلیکم السلام. جی جی عافیہ جی. مجھے 214 نمبر جو حدیث ہے نا اس کا ترجمہ بتا دیں گی دوبارہ؟ اس میں وہ جو ہے نا دو کپڑے پہننے والوں کی طرح کچھ، اس کی مجھے نا سمجھ نہیں لگی. اچھا 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 یہ یہ ہے من تحلی من بما لم تحلی یعط. بما لم. ہاں سودا کریں آپ. جی یہ آپ ہی کر دیجیے، آپ زیادہ اچھی کریں گے، لیکن اس کا مفہوم میرے خیال میں ان کو سمجھ نہیں آ رہا نا استاد صاحب. مطلب جو اچھا چیز آپ کے پاس نہیں ہے یہ اس کا. اس کے بارے میں نا یہ جو سمیہ ایوب کہہ رہی ہیں یہ ایسے ہی ہے، فقط استکمل الایمان ہی ہے، یعنی کہ کاف جو ہے اس پہ جزم ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ فتح لگی ہوئی ہے. فقط استکمل الایمان، پس تحقیق اس نے مکمل کر لیا ایمان. استکملا یعنی کہ باب استفعال سے یہ ہے استکملا. استنفرا کاف جو ہے وہ ساکن نہیں. من تحلا جس نے بناؤ سنگھار کیا، بما لم یعطی اس چیز کے ساتھ کہ جو نہیں وہ دیا گیا، کان کلابسی وہ ہو گیا مانند اس شخص کی کہ جس نے پہنے ثوبی زورن دو جھوٹ کے کپڑے. اس کی جو تفصیل ہے نا یعنی کہ اس حدیث کی، اس کے ایک تو استاد جی نے یہ بتایا تھا کہ دو سوکنے جو ہے نا ان کا وہ مقابلے بازی ہو کے ایک سوکن جو اس کو اگر اس کے خاوند نے کچھ نہیں دیا لیکن وہ یہ ظاہر کرتی ہے دوسری پر کہ مجھے یہ خاوند نے دیا ہے تو میں نہیں دیا، اس کو جلانے کے لیے یا اس طرح کہ میں تمہارے سے زیادہ محبوب ہوں اپنے خاوند کو. تو ایک تو یہ استاد جی نے بتایا تھا، اور ایک استاد جی نے بتایا تھا کہ ایک شخص تھا اس نے جو ہے نا وہ ایک ٹوپی اور ایک اور کپڑا جو ہے اس نے سلوا کے رکھا ہوا تھا، جھوٹی گواہی دینے کے لیے اس نے جانا تھا یا اس نے جھوٹی گواہی دینی تھی. اس طرح کا کچھ استاد جی نے نا بتایا تھا.
کہ من تحلا جو ہے یہاں پہ جو ہے تحلا جو ہے یہ ویسے اس کے لیے واحد مؤنث کا ہی صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب جو ہے اس کا صیغہ ہے۔ استاد جی نے یہ بھی تو بتایا تھا نا کہ جیسے کوئی کسی کو شادی پہ جاتی ہے تو جھوٹے یعنی کسی کے کپڑے پہن کے جاتی ہے، جھوٹی جو ہے نا وہ شان و شوکت، جھوٹی شان و شوکت کی۔ شان بنانی شادی پہ، یعنی کہ کسی کے کپڑے پہن کے لے کے جانا اور پھر اس کو بتانا کہ یہ میرا اپنا تو یہ مطلب ذاتی دکھاوا، دکھاوا، وغیرہ دوسرے یہ لفظوں بھی میں بتایا۔ دکھاوا جو ہے۔ اس کا تحلہ کا بامحاورہ ایکچوئل میننگ جو ہوتا ہے نا ہوتا ہے مزین کرنا، جیسے آتا ہے نا ہلیاتن، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، تو وہ مزین کرنا ہوتا ہے، تو جس نے مزین کیا خود کو بما لم یعطا، جو اس کو دیا نہیں گیا۔ یعنی جی مزین جی کرنا اپنے آپ کو، جی وَأَظْهَرَ مِن نَفْسِهِ، اور اس کا ظاہر کرنا اپنی طرف سے ما لیس لہا کہ جو نہیں تھا اس کے لیے۔ آگے دوسری تفسیر ہے کان کلابسی ثوب زور، ای کان خداع عظیما، یعنی کہ وہ ہو گیا اس کا دھوکا بڑا، یعنی کہ ہو گیا دھوکا۔ وصار من اسفلہ، اور وہ ہو گیا یعنی کہ بہت نچلا، الی اعلی کذبا مزورا، جھوٹ اور جھوٹی گواہی میں، یعنی کہ وہ زیادہ اونچا ہو گیا۔ کمل جی لاوی جی تھا اس جی شخص کی طرح جس نے اس کا پایا سیاب الزہاد ریان، جس نے زہد کا کپڑا پہنا دکھلاوا کرنے کے لیے۔ اچھا جی، کان کلاب ثوب زورین، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جس نے زہد کا کپڑا پہنا دکھلاوے کے لیے، یعنی کہ دکھلاوا کرنے کے لیے اس نے زہد اختیار کیا، اس کی مثال دی۔ اس کا اگر میں میرے پاس جو کتاب ہے نا اس میں شرح کے اندر اس کا میں پڑھ لیتی ہوں، اس میں 4 انہوں نے دی ہوئی ہے نا، یعنی کہ ایک تو یہ کہ اس کا ٹاپک ہے کہ ایسی چیز سے اپنے آپ کو مزین۔ عبیدہ جی آپ کا نا مائک بار بار کھل رہا ہے، میں کئی بار بند کر چکی ہوں، اگر آپ ذرا سا اپنا مائک کا خیال رکھ لیں۔ ایک سیکنڈ۔ اچھا یہ اپنے نا مائکس کا ذرا سا، جو ایسی چیز سے اپنے آپ کو مزین کرنا جو اس کے اندر نہ ہو اس کی مذمت ہے اس کے اندر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ایسی چیز سے آراستہ کرے جو اس کے اندر نہیں ہے تو اس کی مثال جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی سی ہے۔ اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ 2 جھوٹ کے کپڑے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو کہ علماء و صلحاء کا لباس پہن کر اپنے آپ کو لوگوں پر عالم و صالح ظاہر کرے، حالانکہ وہ ایسے حقیقت میں نہ ہو۔ اس کی ایک مفہوم یہ بنتا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو ایسی قمیص پہنے کہ جس میں 2 آستین لگائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس نے 2 قمیص پہن رکھی ہیں، حالانکہ ایک ہی قمیص ہے، اس کے لیے یہی وعید فرمائی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ صاحب یہ تعلیق لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو نفیس اور بہترین لباس صرف اس لیے پہنتا تھا کہ لوگ اس کی عزت کریں، اور جب یہ جھوٹی گواہی دے تو لوگ اس کو جھوٹا نہ سمجھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ اس نے اپنے اندر کمال تو نہ رکھے اور اپنی عزت کروائے کہ لوگ اس کو کمال والا سمجھیں اور اس کی عزت کریں۔ یہ تیسرا مفہوم تھا۔ اور چوتھا مفہوم یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ یہ مفہوم استاد جی نے کافی تفصیل سے میں بتایا تھا کہ اس عورت کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں کہا تھا کہ میں اپنی سوکن کے سامنے اس چیز کا اظہار کروں جو میرے شوہر نے نہ دیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو 2 جھوٹ ہیں، ایک شوہر کی محبت اور ایک اپنے ساتھ دوسرا اس کی طرف نسبت کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کے۔ سوری السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ اللہ۔ وبرکاتہ۔ سودرا وعلیکم نمبر 2 پر جو آپ نے بتائی تھی وہ دوبارہ بتائیے گا، وہ مجھے دوم، سنائی نہیں۔ یہ دوم کا لکھا ہوا کہ میں نے اس کے 4 مفہوم بتائے نا، ایک تو جی سوکن والا ہو نمبر گیا 2، ہے، ایک ہاں لوگ ہاں اپنی عزت کرائے، اور یہ کہ وہ شخص مراد ہے کہ جو ایک ایسی قمیص پہنے کہ اس میں 2 آستین لگائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس نے 2 قمیص پہن رکھی ہیں، حالانکہ ایک ہی قمیص ہے، اس ہاں، کے لیے یہ وعید فرمائی گئی ہے۔ یعنی اب اچھا اچھا بیسیکلی جو چیز اس کا دیکھیں، اس کا جو خلاصہ یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ ایسی چیز سے اپنے آپ کو مزین کرنا جو کہ اس کے اندر نہ ہو اس کی مذمت ہے۔ اب اس کے اندر بس یہ جو فزیکل آپ جو قمیص پہنتے کپڑے ان سے بھی ہے، اور ایک جو پہلا والے بتایا گیا کہ اپنے آپ کو علماء صلحاء اس طرح سے ظاہر کرنا حقیقت میں نہ ہو،
یا ایسے کپڑے پہننا تاکہ لوگ اس کی عزت کریں، سارا اس کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی اور یہ کویشچن ہے؟ پوچھ نہیں ہے فقد استکمل الایمان جو ہے یہاں پہ لام کے اوپر نا فتح نہیں ہے، تو لام پہ فتح نہیں آئے گا، لام کا فتح دور کر کے تو لام کو کسرہ دے دیا جائے گا آگے جو ہے نا وہ ملانے کے لیے الایمان کے ساتھ، فقد استکمل الایمان ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ جو صیغہ ہے یہ ایسے ہوگا استکملا، لیکن جب اس کو ملائیں گے آگے اگلے کلمے کے ساتھ تو پھر یہ استکمل ہو جائے گا۔ جی سودا جی میں نے یہ 244 کسرہ نہیں آئے گی، یہ لکھا تھا۔ ماضی ہے نا، تو یہ اپنا فتح تو ریٹین رکھے گا نا، ماضی کا فتح نہیں گرتا، اس نے مکمل کیا۔ عالیہ جی دیکھیں نا، فقد استکمل الایمان، فقد استکمل نہیں ہوگا، فقد استکمل ہوگا۔ استکملا لیکن پھر بھی یستکملو ماضی ہے نا استکملا، تو ماضی تو کسی صورت اس کا مجزوم نہیں ہو سکتا نا، وہ تو مبنی ہوتا ہے، تو وہ گرے گا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اس کا فتح ریٹین رہے گا، ایون جب جزا بھی بن رہی ہو، کچھ بھی بن رہی ہو۔ ہاں جی فقد استکمل الایمان پھر ہوگا، چاہے جی اس کو اگلے کلمے کے ساتھ ملائیں تب بھی نہیں اس کو کسرہ دیا جائے گا۔ نہیں ماضی کا تو کبھی بھی نہیں فتح گرے گا نا، یہ یاد رکھیں، مبنی ہوتا ہے۔ فقد استکمل الایمان پھر ہوگا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، بس تحقیق مکمل کر لیا اس نے اپنے ایمان۔ میں نے ملیل پڑھا تھا، مجھے یہی تھا کہ ملانے کی وجہ سے پھر لام کے نیچے جو ہے نا کسرہ آ رہا۔ جی سودا جی میں نے 244 حدیث کا پوچھنا تھا، جی مجھے یہ سمجھ نہیں آیا اس میں کہ اس ذبح کر دیا گیا جو شخص کے لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا۔ اس کا یہ تھا چونکہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا قاضی بننا، گویا کہ اس میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، بعض اوقات کچھ لوگ جو جھوٹ کو ایسے بنا کے لے آتے ہیں پھر مشکل ہوتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ تو دل کرتے تھے کہ ہمارے کورٹس میں لگی ہونی چاہیے یہ حدیث۔ جی بالکل، پر ہو بھی تو کون سا سننا ہے کسی کو، بہت اللہ بڑی پاک وعید ہے اس میں۔ جی بہت ہی ذمہ داری والا عہدہ ہے یہ نا۔ جی بالکل۔ اچھا اب کل انشاءاللہ ہماری تکرار میں جو ہے نا میں نے ٹائم ٹیبل شیئر کیا، اسی طرح کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں آج ہمارا جو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم نے یہ اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا۔ 5 ہم نے پڑھی ہیں طریقۃ الاسریہ کی چیپٹرز اور حدیث مبارکہ۔ کل ہمارا ہے، ایک سیکنڈ میں اپنا دیکھتی ہوں، ہم نے 8:30 سے اب ہم تکرار شروع کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ بڑھا لیا ہے اگلے 9 دنوں کے لیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا تھا نا، آپ تو گروپ خیر دیکھا؟ ہاں گروپ نہیں دیکھ سکی، کل کوئی رات بات میں نے نہیں۔ دیکھا تھا۔ ہاں میں نے یہ پوچھنا تھا، جو گھوڑے کا ذکر ہے، اگر کوئی سنت سمجھ کے گھوڑے کو پالتا ہے اور پھر وہ اس کی ساری ٹیک کیئر کرتا ہے، تو پھر یہ تو اسپیسیفکلی جہاد کے بارے میں نا، لیکن اگر کوئی ویسے مطلب اس طرح کوئی رکھتا ہے ویسے عقیدت گھوڑے رکھتا ہے، پالنا یا گھوڑا رکھنا گناہ تو نہیں ہے۔ نہیں تو گناہ اس تو پہ نہیں ہے، نیت کر لیکن لیں، سنت اس پہ سمجھ کے نیت رکھ کر سکتے لیں ہیں۔ کہ اگر جہاد میں ضرورت پڑی تو میں دوں گا، یہ نیت کر لیں اس اچھا، پہ، تو پورا ہاں وہی یہ بھی ٹھیک، اجر ملے گا۔ انشاءاللہ ساری انشاءاللہ بات تو ٹھیک ہوگا۔ نیتوں کی ہے نا، جب یہ حدیث کی کتابیں شروع ہوتی ہیں تب بھی شروع میں نیت والی حدیث آتی ہے، تو جتنی جی حدیث جی ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ نیت جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کہ جس کی ہاں نیت جی ہے علم حاصل کرنے کی کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا اس کے بدلے، جس کی نیت ہے کہ وہ علماء کے ساتھ جھگڑا کرے گا، تو کتنا فرق ہے نا نیتوں کی جی وجہ سے۔ جی بالکل۔ تو ویسے گھوڑا رکھنا ویسے ایز اے شوق سنت ہے؟ پتہ نہیں اس آپ اس چیز کے کو بارے میں خالی بھی شوق نہ کریں، آپ اس کو ضرورت بنا لیں، ضرورت ٹھیک کہ ہے۔ اگر مجھے جہاد کے لیے ضرورت پڑی تو میں اس ویسے بھی دین کے جو لیے یا جہاد کے لیے۔ دین کے اندر جو تفریحات یا ہے نا، اس میں سوئمنگ کرنا اور گھڑ دوڑانی کرنا اور نیزہ وغیرہ یہ ٹارگٹ، تیر وہ تو یہ اندازی سارے کرنا، اس میں آ جاتے ہیں نا۔ ہاں جی، تو یہ سب اس میں ہی آ جاتے ہیں کہ گھوڑ جو سواری جو ہے وہ بھی آتا ہے، جو یعنی ہے یہ ہمارے دینی شغل میں آ جائے گا نا، شرعی شغل میں۔ مطلب جی جائز جی جی شوق جو ہے، ٹھیک ہو گیا، اچھا تھوڑی جزاک سی اللہ۔ مجھے بھی بات جو میں نے آپ سنی نے نا کہیں گھوڑا رکھا ہوا تو نہیں ہے، آپ اتنا زور دے کے میرے پوچھ بھائی رہی نے ہیں؟ رکھا ہوا ہے، میں اس وجہ سے کنسرن ہو کے پوچھ رہی تھی۔ تو آپ اس بات پہ اڑ گئی ہیں کہ میں نے یہ غلط ثابت کرنا ہے بھائی کے لیے کہ نہیں صحیح نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، میں صرف جیسے ایک نیت کی خلوصیت کے لحاظ سے کنسرن اچھا، ہے نا میرا، کہ وہ کہیں صرف شوق میں تو نہیں یہ چیز کر رہا، میں صرف اس کنسرن سے کنفرم کرنا چاہ نہیں رہی تھی، اور لیکن اس سے اگلی ایک چیز وہ آپ کو اصل میں اپنے غفلت میں بھائی نہیں کی ڈالتی، گھوڑا رکھنے کو، ایک چیز وہ جو ہے وہ اصل آپ میں کو اپنے بھائی غفلت کے میں نہیں گھوڑا ڈالتی۔ رکھنے کو
اللہ सवाब की में याद बदलना से चाह रही है ना सिस्टर हमारी, एग्जैक्टली उन्होंने जी रखा बिल्कुल तो है बिल्कुल तो वैसे इजीली भी मुझे ना भी जो मिल चीज जाए। गफलत में ना डाले, यानी कि जी आपको अल्लाह की याद से गाफिल ना करे, आप अपने सारे फ्राइज